अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 9th, और चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 2 लेक्चर्स में हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी साइंस की, कि जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, यानी कि हम किसी चीज़ को मुशाहदा करते हुए उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं उसके नताइज को, फिर उसके ऊपर हम तजर्बात करते हैं और उन तजर्बात की रोशनी में हम नताइज अखज़ करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो साइंस है, क्योंकि इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा वसी है, इसको बेशुमार मुख्तलिफ़ क्लासेस में, डिसिप्लिन्स में, सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है ताकि लिखना पढ़ना और समझना आसान हो सके। हमने बात की कि साइंस में हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं और अल्टीमेटली हम बायोलॉजी की बात करेंगे। बायोलॉजी हमने कहा था इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का साइंसी मुताला कहलाता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जो एटमोलॉजी था, जो इसकी मीनिंग बनते हैं, इट इज़ डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीनिंग लाइफ एंड लॉगोस मीनिंग रीजनिंग, डिस्कस और टू स्टडी। इसके बाद हमने बात की थी डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी की। देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी में हम पौधों के बारे में बात करते हैं, ज़ूलॉजी में हम जानवरों के बारे में बात करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हुए उनका हम मुताला करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने बात की मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्टडी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, एनाटॉमी में हम इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इसके अलावा सेल बायोलॉजी में सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज, structure and function of organelles, and also the cell division of cell is also studied in cell biology. उसके बाद हम फिजियोलॉजी में हम functions of different parts of an organism, उनके functions की बात करते हैं। जेनेटिक्स में हम जीन्स और उनकी इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम किसी जानदार का बनने से पहले, जानदार की बर्थ से पहले ताकि जो स्टेजेस हैं उनको स्टडी करते हैं, यानी हम एम्ब्रियो की जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा टेक्सोनोमी में हम जानदारों की ग्रोहबंदी की बात करते हैं कि उनका कि कोई जानदार किस किंगडम, किस फाइलम, किस क्लास और ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज से बिलोंग करता है। उसके अलावा हम पैलेंटोलॉजी की बात करते हैं। पैलेंटोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ फॉसल्स है। फॉसल्स हम जो जानदार या दूसरे लफ्ज़ों में डेड रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम फॉसल्स का नाम देते हैं, उनकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम इन्वायरमेंट और जानदार के दरमियान रिलेशनशिप जो है, इंटरेक्शन जो है, उसको स्टडी करते हैं। उसके अलावा सोशियो बायोलॉजी में हम जो सोशल ऑर्गेनिज़म है, जैसे कि इंसान, उसका सोसाइटी में क्या किरदार है, उसके बारे में बात करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स उन जानदारों को कहा जाता है जो अपने होस्ट के साथ रहते हैं और उनसे खुराक भी हासिल करते हैं, लेकिन बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको बीमारियों का बायस बनते हैं। इसके बाद हमने बात की बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी से मुराद हम ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद हमने बात की इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी से मुराद इम्यून सिस्टम की स्टडी है कि कोई जानदार किसी ऑर्गेनिजम्स, किसी एक्सटर्नल एजेंट की जो कि बीमारी का बायस बन सकता है, उसके ख़िलाफ़ क्या क़ुव्वत रखता है, क़ुव्वत मुदाफ़त क्या ज़ाहिर करता है कोई जानदार, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, इम्यूनोलॉजी कहलाती है। उसके बाद हमने बात की एंटोमोलॉजी की। एंटोमोलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। और इसके अलावा फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स और उसका जानदारों की ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, उसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। और अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम भी देते हैं,
اس میں ہم جانداروں میں موجود ڈفرینٹ کیمیکلز مالیکیولز ان کی اسٹڈی جو ہے وہ کرتے ہیں، فار ایگزامپل واٹر، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور لیپڈز وغیرہ. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا جو لاسٹ جو ہم نے لیکچر جو ہم نے تھے ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. آج اسٹوڈنٹس ہم بات کریں گے ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز. جی بالکل، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز کے بایولوجی کا دوسری سائنس کی برانچز سے کیا تعلق ہے اور کس طرح سے تعلق ہے اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. انٹر ڈسپلنری سائنس از ان ایچ برانچ آف سائنس ہیز ریلیشن شپ ود آل ادر برانچز. انٹر ڈسپلنری سائنس مین ایچ برانچ، ہر برانچ جو ہے سائنس کی اس کا کسی نہ کسی طرح سے دوسری سائنس کی دوسری برانچ کے ساتھ، سائنس کی برانچ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے. ہم ادھر ڈسکس کریں گے 5 ڈسپلنز یا 5 برانچز یا جس کے ساتھ سائنس کا جو ہے وہ تعلق بنتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیمسٹری کا بیالوجی کے ساتھ. یہ آپ کو جو بڑا سا سرکل شو ہو رہا ہے یہ آپ لگا لیں کہ یہ فیلڈ ہے کس کی، بیالوجی کی، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سرکلز ہیں یہ شو کر رہے ہیں دوسری جو برانچز ہیں سائنسز کی ان کو. کیمسٹری کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیمسٹری کے ساتھ بیالوجی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں بایو کیمسٹری کا. کیمسٹری کے ساتھ بیالوجی کے ریلیشن شپ کو نام دیا جاتا ہے بایو کیمسٹری. اس کو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ اٹ از اسٹڈی آف کمپاؤنڈز اینڈ پروسیسز ان آرگنیزمز، کہ کسی جاندار میں جو کمپاؤنڈز ہیں اور ان کے جو مختلف پروسیسز ہیں ان کی اسٹڈی ایکچولی از کالڈ بایو کیمسٹری. یہ آپ نے یہاں پر لاسٹ لیکچر میں مالیکولر بیالوجی اور بایو کیمسٹری کی تعریف بھی پڑھی. سیم وہی چیز ہے کہ جانداروں میں جو ہم کمپاؤنڈز کی اسٹڈی کریں گے، فار ایگزامپل واٹر، کاربوہائیڈریٹس، لپڈس، پروٹینز، اور ان میں ہونے والے مختلف پروسیسز کو مطالعہ جب کریں گے تو وہ کیا کہلائے گا، بایو کیمسٹری کہلائے گا. اور اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل جو ہے وہ ہم کوٹ کر رہے ہیں فوٹوسینتھسس. فوٹوسینتھسس وہ عمل ہے جس میں پودے سورج کی روشنی میں اپنی خوراک جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی سیکنڈ، جس کو ہم نام دیا جاتا ہے بایو اکنامکس. بیالوجی کا انٹریکشن جب ہم پڑھتے ہیں کس کے ساتھ، اکنامکس کے ساتھ، اس کو ہم نام دے دیتے ہیں بایو اکنامکس کا. اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں اسٹڈی آف آرگنیزم فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو. اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہم جب جانداروں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو بایو اکنامکس کا نام دیا جاتا ہے. اس میں ہم اگزامپل لیتے ہیں، فار ایگزامپل ویٹ کی کاسٹ اور پروڈکشن کا جب ہم آئیڈیا لگاتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے اوپر جو گندم ہے اس کی بجائی پر جو ہماری کاسٹ آئی، اس کو اس کی گروتھ کے لیے اگر ہم جو کہہ لیں کہ مزدوری وغیرہ ہے سب کچھ جو ہے اس کی جو کاسٹ آتی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ییلڈ ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی ہے، اس کی جو پیداوار ہے، اس کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں کاسٹ کے ساتھ کہ آیا ہماری ییلڈ کاسٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے یا کم ہے. اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں، بایو اکنامکس کا نام دیتے ہیں. اس میں ہم بینیفٹس اور لاس کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ آیا ہمیں گندم کی فصل ہم نے بوئی، اس کو بونے کے بعد اخراجات نکالتے ہوئے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا اور کیا نقصان ہوا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیالوجی کا ریلیشن شپ میتھمیٹکس کے ساتھ. بیالوجی کا میتھمیٹکس کے ساتھ ریلیشن شپ کہلاتا ہے بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری بھی اس کو کہا جاتا ہے. ہم اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں دا اسٹڈی آف بایولوجیکل پروسیسز یوزنگ میتھمیٹیکل ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. میتھمیٹیکل ٹول اور ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے جانداروں کی اسٹڈی جو ہے وہ کیا کہلائے گی، بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری. اس میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. بعض اوقات ہم بیکٹیریا کی پیمائش جو ہے وہ مائکروسکوپ کی مدد سے کرتے ہیں، تو اس میں ہم اس کی لینتھ اور وڈتھ جو ہے وہ میئر کرتے ہیں. تو ہم یہ کمپیریزن بھی کر لیتے ہیں کہ مختلف جو بیکٹیریا ہیں
وہ ایک دوسرے سے سائز میں کتنے بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کمپیریزن یہ بھی کرتے ہیں کہ وائرسز جو ہیں وہ بیکٹیریا سے کتنے چھوٹے ہیں, بیکٹیریا وائرسز سے کتنے گنا بڑے ہیں. بیکٹیریا کا جو سائز ہے عموماً مائکرو میٹر میں میئر کر لیا جاتا ہے, جبکہ وائرسز کا جو سائز ہے وہ نینو میٹر میں آتا ہے. تو یہ سارا کچھ کیا کہلائے گا؟ بایو میٹری یا بایو میتھمیٹکس کہلائے گا. اچھا, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی بایو فزکس کی. بایو فزکس بیالوجی اور فزکس کے ریلیشن شپ کو کہتے ہیں, یعنی کہ اپلیکیشن آف پرنسپلز آف فزکس ٹو بایولوجیکل فنومینا. بایولوجیکل فنومینا پر جب ہم فزکس کے پرنسپلز کو لاگو کر دیں گے تو وہ کیا کہلائے گا؟ بایو فزکس کہلائے گا. اس میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. بونز اور مسلز کی مدد سے جو ہمارے لمبز ہیں ان کی موومنٹ جو ہے یہ فزکس کے اصولوں کے تحت ہوتی ہے. زمین پر ہمارا چلنا جو ہے اٹ از اکارڈنگ ٹو تھرڈ لا آف موشن, کہ ہمارے پاؤں زمین کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں اور ہم اس کے ریئیکشن میں, اس کے رسپانس میں آگے کی طرف جاتے ہیں. اٹ از اکارڈنگ ٹو دا تھرڈ لا آف موشن, جو کہ ہم اپلائی کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ جانداروں کے اوپر. اور لاسٹ میں ہم بات کریں گے بایو جیوگرافی. بایو جیوگرافی از دا اسٹڈی آف ریلیشن شپ بٹوین بیالوجی اینڈ جیوگرافی. بایولوجی اور جیوگرافی کے ریلیشن شپ کو ہم نام دیتے ہیں بایو جیوگرافی کا. اس میں ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس بات کریں گے ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینٹ اسپیشیز اور آرگنیزمز ان ڈفرینٹ جیوگرافیکل ریجنز. ڈفرینٹ جیوگرافیکل ریجنز میں جانداروں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں بایو جیوگرافی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہلی ایریاز ہیں, ناردرن ایریاز ہیں, وہاں پر جو پلانٹس ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں, اور جو میدانی علاقوں میں پلانٹس ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. یہ ایکچولی ان کی جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن ہے بائی نیچر. تو اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے, کہ کس طرح کا ماحول جو ہے وہ پودوں کی ڈسٹریبیوشن میں سازگار ثابت ہوتا ہے, پودوں کی گروتھ کے لیے سازگار ثابت ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہاں جو پودے ہیں ان کو ماحول اس طرح کا ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ پودے وہاں پر گرو کر رہے ہیں. جیسے پائنس ٹریز جو ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں, وہ آپ جب سیر کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ نے وہاں پر دیکھے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. آج کا ٹاپک کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم.